اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کو نیک راستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث یعنی بھیجا۔ کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور اسے نبی کہتے ہیں۔ اور ان نبیوں میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئیں اسے رسول کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اس لیے آپ کا لقب، آپ کا ٹائٹل ابو البشر ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ صورت پر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے مولا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، تو کیوں زمین میں ایسے انسانوں کو بنا رہا ہے جو زمین پر جانے کے بعد خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ تو ہم ان لوگوں سے اچھے ہیں کہ ہم تیری کما حقہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں کہ اے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور شہداء اور سچے لوگ اور نیک لوگ اور علماء اور اولیاء بھی ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلیفہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی خلیفہ کا کیا مطلب؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دوسرے اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اصل انسان نہ ہو تو اس کے اختیارات اور اس کے احکامات، آرڈرز وغیرہ وہ نائب طے کرے گا۔ آپ دیکھیں اگر کمپنی کا مالک اگر دوسری کنٹری میں جائے تو کمپنی اس کے مینیجر کے انڈر میں ہوتی ہے تو وہ سنبھالتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت اور وژڈم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، بلکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام آرڈرز حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، خلیفاؤں کو بنایا۔ اب یہاں پر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو فرشتے کسے کہتے ہیں؟ تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے سے ہی موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، انہیں یہ پاور دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ اسی لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں آتے ہیں۔ یہ کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہیں، یہ معصوم ہیں، یعنی یہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، جو آرڈرز دیے ہیں، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے کسی بھی حکم الہی کے خلاف اپوزٹ نہیں جاتے ہیں۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی الگ الگ جگہ پر ان کا بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہ انسان زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا مرڈر قتل و غارت کریں گے، تو فرشتوں کو کیسے معلوم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے، اور جناتوں کی سرکشی اور فساد فتنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے فرشتوں، تم ان جناتوں کو پہاڑوں کی طرف بھگا دو، جزیروں کی طرف بھگا دو۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ یہ زمین پر جا کر خون ریزی اور فساد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں، ایڈوائس کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی کام شروع کریں تو پہلے اپنے جو قریبی رشتہ دار یا جو اس کام میں ماہر ہے، جو ہم کام شروع کر رہے ہیں، تو لوگوں سے مشورہ کر لیں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہم مشورہ کریں۔ باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایڈوائس مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ایڈوائس اور مشورے سے پاک ہے۔ فرشتوں سے ایڈوائس اور مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو زمین سے ایک مٹھی مٹی لائی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف الگ الگ پانیوں سے گوندا گیا، یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا کالا ہو گیا، پھر اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس کالے رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھتی تو اس کے اندر سے ہوا نکلتی تو آواز پیدا ہوتی، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنَ الطِّينِ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من الطین، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا، انسان کی پیدائش کی شروعات مٹی سے فرمائی۔ اور تیسری جگہ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو ایسے کالے گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ اور قرآن مجید میں
بہت ساری جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا ہے، تو ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں یہ بتائیں گے کہ انسان کی طبیعت، انسان کالا کیوں ہے، کوئی انسان گورا کیوں ہے، اور زمین کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منگائی گئی تھی وہ کہاں سے اور کس جگہ سے منگائی گئی تھی، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔